حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جانشینان جادہ اشرف السمنانی کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ سید حسین ثانی میں کئی نسل تک سجادگی جاری رہی. بعد میں نسل منقطع ہو گئی تو شاہ حسین ثانی کے نسل سے آخری سجادہ نشین حضرت شاہ نظر اشرف نے حضرت سید شاہ ابو الفتح کی نسل سے حضرت شاہ سید نواز اشرف کو سجادگی سپرد کر دی. اس طرح سید شاہ نواز اشرف اس آستانہ کے 11ویں سجادہ نشین ہوئے. حضرت شاہ سید نواز اشرف کو ارادت و خلافت حضرت سید شاہ نظر اشرف سجادہ نشین سے حاصل تھی. آپ پر مرشد کی عنایت بے شمار تھی. جس انداز سے آپ کی تعلیم و تربیت اور تلقین فرمائی تھی اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضرت سید شاہ نواز اشرف ہی کے حصے میں جانشینی کی نعمت آئے گی. آخر یہی ہوا کہ کبر سنی اور ضعف کی وجہ سے سیر و سیاحت کا سلسلہ موقوف ہو چکا، تو اسی لیے حضرت سید شاہ نظر اشرف سجادہ نشین نے آپ سے فرمایا، تم میرے مریدوں کو جا کر خبر کر دو کہ میں نے تم کو سجادہ نشین مقرر کیا ہے. اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل میں حلقہ مریدہ میں آپ نے دورہ کیا اور سب کو اس فرمان سے باخبر کیا. ابھی آپ کیچھوشا مقدسہ واپس بھی نہیں آئے تھے کہ یہاں سید شاہ نظر اشرف وصال فرما گئے. 1187 ہجری میں جب سید شاہ نظر اشرف سجادہ نشین سرکار کلاں لاولد انتقال فرمائے اور آپ کے بھائی سید شاہ رحم اشرف بھی لاولد تھے، علاوہ ازیں آپ کے آباء و اجداد کی دوسری شاخوں میں بھی لاولدی رہی، تو مخالفین نے آپ کی تدفین میں کافی رکاوٹیں ڈالیں اور حسب معمول روضہ مخدومی سے باہر سجادہ نشینان کی صف میں تدفین سے زور زبردستی روک دیا. نوبت آر پار کی دیکھ کر آپ کے حامیوں نے دن بھر خاموشی اختیار کی اور رات کی تاریکی میں بذریعہ کشتی نیر شریف عبور کر کے سیڑھی کی مدد سے اوپر چڑھ کر بڑی تیزی سے ان کے قرار واقعی جگہ میں تدفین ہو گئی. ادھر مخالفین آستانہ کے صدر دروازہ کو مقفل کر کے صحن آستانہ میں انتظار ہی کرتے رہے. بعد میں جب معلوم ہوا تو لاش مبارک کو نکال تو نہ سکے، البتہ جوش غضب میں قبر کی زائد مٹی ہٹا کر اسے فرش کے برابر کر دیا تاکہ کسی کو قبر کی موجودگی کا وہم بھی نہ ہو سکے. ان کی بیوہ نے جب شوہر کے ساتھ اس طرح کا سلوک دیکھا تو ان کے پاس موجود تبرکات کی لوٹ کھسوٹ کا اندیشہ ہوا، اسی لیے خرقہ وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر مئی کے جائز چلی گئی، جہاں یہ خرقے لمبے عرصے تک اور وہ تبرکات موجود رہے. ناظرین کرام، حضرت شاہ سید نواز اشرف کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: شاہ نواز اشرف ابن شاہ سید غوث اشرف ابن سید شاہ جمال اشرف ابن سید شاہ عزیز الرحمن اشرف ابن سید شاہ عثمان اشرف ابن سید شاہ ابو الفتح اشرف ابن سید شاہ محمد اشرف ابن سید شاہ محمد اشرف شہید ابن سید شاہ حسن اشرف اور ابن سید شاہ عبد الرزاق نور العین اشرفی جیلانی علیہم الرحمہ. آج جو سادات کیچھوچا شریف میں مشہور ہیں، سب کے سب حضرت سید شاہ ابو الفتح کی اولاد ہیں. سید شاہ ابو الفتح زندہ پیر کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کے وصال کے متعلق ایک زبردست واقعہ ہے کہ آپ کا وصال منگل کے دن ہوا. آپ کا جنازہ تدفین کے لیے درگاہ شریف لے جایا جا رہا تھا. راستے میں ایک پنسارن کی دکان تھی. اس نے جب جنازہ دیکھا تو دکان سے نکل کر پوچھنے لگی کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت سید شاہ ابو الفتح کا جنازہ ہے. اس نے برجستہ کہا کہ اب بزرگ لوگ بھی منگل کے دن مرنے لگے ہیں. اس پنسارن کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت سید شاہ ابو الفتح اٹھ کر بیٹھ گئے اور حکم دیا چارپائی زمین پر رکھو. پنسارن سے دریافت کیا کہ بزرگوں کو کس دن مرنا چاہیے؟ اس نے کہا جمعہ کے دن. آپ نے کہا لوگوں سے کہ چارپائی کے چھوچھا واپس لے چلو، اب جمعہ کو مریں گے. حضرت نے کفن پہنے رکھا،
اس خبر کو سن کر لوگ دور دور سے آنے لگے، یہاں تک کہ جمعہ کا دن آ گیا اور آپ نے اس جہان فانی سے پردہ کر لیا۔ حضرت سید شاہ نواز اشرف کی شہرت کافی تھی۔ بادشاہ ہند محمد شاہ کا ایک فرمان بھی آپ کے نام آیا تھا۔ البتہ آپ نے فقر و درویشی کی زندگی گزاری اور طریقہ آبائی پر بادشاہوں سے تقرب اور حصول جائیداد کی تہمت سے پاک، کنارہ کش، صبر و رضا کی منزل میں ثابت قدم رہے۔ ناظرین کرام، آگے کی گفتگو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت شاہ نواز اشرف ہر سال 28 محرم الحرام کو حضرت غوث العالم محبوب یزدانی قدس سرہ النورانی کے عرس مبارک کے مراسم اپنے گھر پر ادا کرتے تھے، آستانے پر نہیں، اپنے گھر پر، اور اپنے مریدین کی تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں مشغول رہے، اور دوسری طرف اپنے حقوق خاندانی ورثہ آبائی کی پامالی دیکھتے رہے، مگر اس کا مطالبہ کبھی نہیں کیا اور نہ اس کے لیے کوئی جدوجہد گوارا کی۔ خانوادہ شاہ حسین اشرف، سرکار خرد کے افراد و اشخاص کی عداوت و مخالفت، آپس میں خوریزی، اور شاہ محمد اشرف کی 12 برس کی عمر میں حرمین طیبین کی روانگی اور وہاں سے لمبے عرصے کے بعد واپسی اور حقوق سجادگی سرکار خرد کے سلسلے میں خوریزی کے معاملات آپ کے سامنے تھے، اس لیے آپ نے مراسم عرس کی ادائیگی اپنے گھر میں کی، بلکہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے آپ کو ظلماً مجبور و پابند کر دیا کہ 28 محرم کو مراسم سجادگی ادا کرنے کی غرض سے صحن آستانہ پر جانے سے پرہیز کریں۔ اس ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا دائرہ اتنا وسیع کیا گیا کہ سید شاہ محمد نواز اشرف سجادہ نشین سرکار کلاں سے لے کر سید شاہ منصب علی سجادہ نشین سرکار کلاں تک کوئی بھی سجادہ نشین صحن آستان مخدوم اشرف پر مراسم سجادگی ادا نہیں کر سکا۔ ہاں، البتہ بیعت و خلافت اور سجادہ نشین کی نامزدگی اور انتخاب کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کا مزار مبارک آستان عالیہ اشرفیہ کے جانب شمال سرکار کلاں کی صف میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔